بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ میں شاہکار زیدی آج آپ کے درمیان میں ماہ محرم کے سلسلے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ اس وقت اس 2020 میں جو کرونا جیسی مہاماری کے درمیان یا عزاداری ہمارے بیچ میں ہے، اس کو لے کر ہر طرف عجیب اور غریب ماحول بنایا جا رہا ہے اور باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو عزاداری کریں گے، چاہے جیسے کریں۔ تو عزاداری بے شک ہماری پیدائش، ہماری خلقت ہی عزاداری امام حسین کے لیے ہوئی ہے، لیکن اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ عزاداری ہماری بدولت نہیں ہے، ہم عزاداری کی بدولت ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عزاداری ضد کا نام نہیں ہے، عزاداری مشن ہے، اس لیے کہ ہم جس کی عزاداری کر رہے ہیں اس مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں جس طرح سے اپنے مشن کو انجام دیا، صبر کے ساتھ، رہتی دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ امام حسین نے، ورنہ اگر ضد کی بات ہوتی تو آپ یقین جانیں کہ کربلا 4 محرم کو ہی فتح ہو جاتی، کہ جب یزیدی فوج نے فرات کے کنارے سے امام حسین کے خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا، لیکن امام مظلوم کربلا نے صبر کر کے یہ بتا دیا کہ ہم ضد پر نہیں ہیں، ہم صبر کے ساتھ ہیں، ہم ایک مشن کے تحت کربلا آئے ہیں، اور وہ مشن یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا کہ دین محمدی ہے کیا۔ دین محمدی ضد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشن ہے۔ عزاداری اسی مشن کے تحت ہمارے درمیان میں ہے۔ ہم کو ضد نہیں کرنا ہے، ہم کو بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ، آج ایران تک میں ہمارے مراجع کرام اور علماء کرام نے یہ حکم دے دیا کہ کسی بھی ویسی امام بارگاہ میں اور کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں بڑی تعداد میں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو، وہاں پر جانے سے لوگ بچیں، اور ممکن ہو کہ اس جگہ پر اس پروگرام کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو جب ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع کرام نے اس بات کو کہہ دیا ہے، تو ہمیں بھی ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس سال 2020 میں عزاداری کو ایک مشن کے تحت دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہماری ضد کی بدولت ایسا نہ ہو کہ عزاداری پر کوئی حرف آ جائے اور دشمن عزا کو یہ موقع مل جائے کہ عزادار بڑے ضدی ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی ضد سے مطلب ہے۔ ہرگز ہمارے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کو دنیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم اس صابر امام حسین کے عزادار ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں جس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ دنیا آج بھی اور تا قیامت تک حیران اور پریشان رہے گی کہ کیا ایسا بھی کوئی صابر انسان دنیا میں ہو سکتا ہے۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا تھا کہ ایک ضعیف باپ کے سامنے، ایک بوڑھے باپ کے سامنے، اس کے 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کا جنازہ پڑا ہو، جس کے سینے میں برچھی کی انی ہو۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کے سامنے 14 برس کا بھتیجا یتیم امام حسن جناب قاسم گھوڑوں سے پامال ہو جائے اور وہ آقا صبر کرتا رہے۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کا 32 برس کا کڑیل جوان بھائی آقا عباس فرات کے کنارے شانے کٹا لے۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر کا جنازہ ہو، اور وہ اس جنازے کو لے کر اپنے خیمے کی طرف روتا ہوا اور اللہ کے اوپر صبر ادا کرتا ہوا روانہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کو اسی امام حسین کی عزاداری کو انجام دینا ہے، پورے صبر کے ساتھ اس مشن کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے، اور اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے کہ عزاداری ہماری بدولت ہے۔ عزاداری کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ہماری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی کہ امام حسین پر عزاداری دنیا کے اس کائنات کے کس کس گوشے میں اور کون کون لوگ مناتے ہیں۔
تو ہم کو پورے سکون کے ساتھ عزاداری کو انجام دینا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل اپنے طرف سے نہیں انجام دینا ہے کہ جس سے ہماری عزاداری پر اور امام حسین پر اور عزاداروں پر کوئی حرف آ سکے۔ کیونکہ جو گائیڈ لائن ہمارے انڈیا گورنمنٹ نے اور یو پی گورنمنٹ نے جو بنائی ہے، ہمیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے، اور ہم کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس سے ہماری قوم پر، عزاداروں پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی گزارش تھی۔ اور ایک چیز اور کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے ماہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں اس سال روزہ افطار کیا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ، اسی طرح سے ہم اس سال اپنے اپنے گھروں میں، جہاں ہر سال ہر گھروں میں فرش عزا بچتی ہے، لیکن ہم مجمع نہ جمع کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، اور کوئی بھی حدیث کی کتاب لے لیں اور اس کتاب کو، اس میں سے حدیث کو پڑھیں، اور کبھی خود پڑھیں، کبھی اپنے بچوں سے پڑھوائیں، اور بیٹھ کر گریہ وزاری کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اس فرش عزا پر صرف ہم اور ہمارا یہ پریوار، یہ گھر نہیں ہے، بلکہ اس فرش عزا پر وہ دکھیاری ماں بھی آئی ہوئی ہے جو اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے۔ اس فرش عزا پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا پرسہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اس فرش عزا پر معصومین علیہ السلام پرسہ لینے آئے ہیں۔ اس فرش عزا پر انبیاء اکرام علیہ السلام گریہ وزاری کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس فرش عزا پر ملائکہ گریہ وزاری عزاداری کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ عزاداری کرنی ہے، اور رات 10 بجے ہم اپنے گھروں میں 10 منٹ کے لیے صحیح، پورے دنیا کے اندر نہ صحیح تو کم سے کم پورے ملک ہندوستان میں اس میسیج کے ذریعے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رات 10 بجے یا حسین کہتے ہوئے ماتم کو انجام دیں، اور اللہ سے دعا کریں امام حسین کے صدقے میں پروردگار ہمارے اس ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے یہ کرونا جیسی مہاماری کو ختم کر دے، تاکہ آئندہ سال ہم عزاداری کو جس طرح سے آزادی کے ساتھ انجام دیتے تھے اسی طرح سے عزاداری کو انجام دیں، اور امام حسین کے مشن اور مقصد کو دنیا تک پہنچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔